پہلے ظہر کے ٹائم آئے، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، حضور کا دیدار کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آج کسی ولی کامی کا یا اپنے پیر و مرشد کا دیدار ہو جائے، زیارت ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں اللہ کے ولی سے مصافحہ کر لیا، فلاں اللہ کے ولی کی صحبت میں چند گھڑیاں بیٹھ گئے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن وہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے جو براہ راست مصطفیٰ کو دیکھتے تھے اور حضور کا چہرہ وضحا براہ راست دیکھتے تھے۔ دو صحابی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر تک حضور کو تکتے رہتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب تک حضور کا دیدار کرتے رہتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء تک حضور کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ اب عشاء کے بعد حضور نے فرمایا چلو بھی جاؤ گھر، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم چونکہ بوڑھے ہیں، رات کا وقت ہے اور مدینہ المنورہ کے دائیں بائیں میں جو ہے وہ بچھو اور کیڑے مکوڑے اور سانپ بھی نکل سکتے ہیں، تو لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمارے پاس آگ ہے، نہ شمع ہے، نہ چراغ ہے، آپ بندوبست کر دیں، ہم چلے جاتے ہیں ورنہ فجر تک یہیں پر ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا حضور چھڑی ہے، سوٹی ہے۔ فرمایا اس کو قریب کر۔ مصطفیٰ علیہ رحمت نے اس سوٹی کو ایسے ہاتھ لگایا، ایسے ہاتھ لگایا تو وہ چھڑی، وہ سوٹی جو لکڑی کی تھی وہ چمکنا شروع ہو گئی، جس طرح لائٹ ہوتی ہے روشنی دینا شروع کر دی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ، جہاں جہاں سے گزرتے جاؤ گے یہ روشنی بکھیرتی جائے گی۔ اب دونوں صحابی چلے، اب راستے میں ایک نے دائیں جانا تھا، ایک نے بائیں جانا تھا، اب چھڑی ایک اور بیٹری ایک، روشنی کی جو ہے وہ شمع ایک، راستے دو، ایک صحابی نے دائیں ایک نے بائیں۔ اب دائیں والے نے کہا یہ تو میری چھڑی تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے عطا کی، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ وہ لجپال بھی ہیں اور سخی بھی ہیں، انہوں نے اپنی چھڑی اس چھڑی کے ساتھ ملائی، وہ چھڑی بھی روشن ہو گئی۔ اب وہ دائیں چلے گئے، ایک دائیں چلے گئے، ایک بائیں چلے گئے۔ علماء دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں وہ کمال رکھا تھا کہ اگر مصطفیٰ دان رحمت ایک چھڑی کو، ایک بے جان لکڑی کو ہاتھ لگائیں، خالق کائنات اس لکڑی کو جو ہے وہ چمک عطا کر دے، اور کسی مومن کے دل پر حضور نگاہ ڈالیں تو مومن کا دل کیوں نہ چمکدار ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے کثرت عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ پیارے ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اتنی خیر عطا کی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں معاملہ کیا ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام ایک جنگ کا موقع ہے، مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ 1500 صحابہ، بعض نے لکھا 1500 نہیں 3000 صحابہ تھے، بعض نے لکھا 3000 کی تعداد بھی نہیں بلکہ 5000 کی تعداد تھی۔ صحابہ کرام نے خیمے گاڑ دیے، ابھی راستے میں تھے، میدان جنگ میں پہنچے نہیں، راستے میں خیمے گاڑ دیے گئے، صحابہ کرام بیٹھ گئے استراحت کے لیے، آرام کے لیے۔ جب بیٹھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حیدر کرار شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا علاقہ ریگستان کا ہے، اور یہ قریبی جو ہے یہ سامنے پہاڑیاں ہیں، لیکن قریب قریب کوئی پانی کا جو ہے وہ چشمہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس بھی پانی ختم ہو گیا، جانور پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، غسل کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کیجیے۔ اب صحابہ کو پتا تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں جو کچھ مانگا جائے یہاں سے عطا کیا جائے۔ صحابہ کا عقیدہ
اختیار دیکھیں. آج کا 2 ٹانگوں والا جانور یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو یہ اختیار نہیں، وہ اختیار نہیں. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ سے جو بھی طلب کیا جائے، جو کچھ بھی مانگا جائے، ادھر نہ نہیں ہے، جھولیاں بھری جاتی ہیں. یہاں پر رحمتوں کا باڑا بڑھتا رہتا ہے اور کائنات کی ہر نعمت سے مالا مال کیا جاتا ہے. اب جو ہے وہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے اور بڑی شدت کی پیاس ہے. سارے فوجی اور تمام تر صحابہ کرام پیاسے ہیں، سواریاں پیاسی ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا جاؤ جا کے نوافل پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو بارش ہو، رب پانی کا انتظام کرے، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بھی فرمایا بلکہ جو مالک ہوتا ہے رب نے خلق کیا، خلق کر کے مالک مصطفیٰ کو بنا دیا. فرمایا محبوب خالق میں ہوں، میرے کرم سے مالک تجھے بنا دیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سامنے پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک حبشی نسل، ایک حبشی غلام جا رہا ہے. اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور وہ مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے. جاؤ عمر اور جاؤ علی، اس غلام کو بھی لے آؤ اور مشکیزے کو بھی لے آؤ. اب جو ہے وہ بعض نادانوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ حضور دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتا، دیوار کے پیچھے کا علم حضور نعوذ باللہ نہیں جانتے. ادھر تو پہاڑی کے پیچھے کا فرمایا جا رہا ہے. مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جاؤ پہاڑی کے پیچھے ایک آدمی جا رہا ہے فلاں مقام پر، اور وہ نسل کون سی ہے؟ حبشی نسل کا ہے. اس کے ہاتھ میں مشکیزہ ہے پانی کا، اور وہ خالی نہیں، پانی سے بھرا ہوا ہے. حضرت عمر جلدی سے اٹھے، حیدر کرار شیر خدا میں اٹھے، جلدی سے اس پہاڑی پہ چڑھے، دوسری طرف گئے تو جا کے دیکھا جس مقام پہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا اسی مقام پہ وہ حبشی جا رہا تھا. اس کو روکا، اس کو کہا ٹھہر جاؤ. اب وہ حبشی نسل ٹھہر گیا، کہا کہ ادھر آؤ. حضرت عمر نے جلال کے ساتھ آواز دی ادھر آؤ. کہنے لگا کہ میں نے پانی گھر لے کے جانا ہے، میں پانی چھوڑ کے پھر آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے طلب کیا ہے، تجھے بلایا ہے اپنی بارگاہ میں، اب تجھے ہمارے ساتھ جانا پڑے گا. وہ کہنے لگا کہ میں نے گھر پانی چھوڑنا ہے، میں پانی چھوڑ کے پھر آتا ہوں، پھر چلے جائیں گے. حضرت حیدر کرار شیر خدا علی المرتضیٰ نے فرمایا نہیں، اگر آرام سے مان گیا تو ٹھیک، ورنہ ہم تجھے اٹھا کے لے جائیں گے. کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس کو لانا ہے تو اب مجھے جانا ہی جانا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. جب وہ مسلمان نہیں تھا حضور کی بارگاہ میں پہنچا، چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا. حضور کی بلئی کی زلف اور چمکتا چاند سے زیادہ، 14ویں رات کے چاند سے زیادہ سونا چہرہ دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا. کہنے لگا میں نے مصر کا حسن دیکھا، میں نے شام کا حسن دیکھا، میں نے ایران کا حسن دیکھا، کائنات کے بڑے بڑے حسینوں کو دیکھا، مگر جس طرح کا چہرہ یہ تمہارے آقا کا ہے اس طرح کا چہرہ کبھی نہیں. مشکیزہ دے. اب اس نے مشکیزہ پیش کیا، حضور نے فرمایا مشکیزہ بھی تیرا، پانی بھی تیرا، اب پانی پینے کی اجازت دے. وہ چہرہ تک رہا تھا، اس نے کہا کہ دل تو کرتا ہے جان بھی نکال کے دے دوں کہ پانی ہے. اس نے کہا جناب آپ نوش کیجیے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے تسمہ کھولا اور اپنا مبارک ہاتھ، ید اللہ کا ہاتھ، جس ہاتھ کو رب فرماتا ہے پیارے یہ تیرا نہیں تیرے رب کا ہاتھ، حضور نے اس مشق کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا اور صحابہ کو فرمایا صحابہ آؤ اپنے اپنے مشکیزیں بھرتے جاؤ. اب وہ حبشی تھا، مسلمان نہیں تھا، کلمہ نہیں پڑا تھا، معجزات مصطفیٰ سے باخبر نہیں تھا، شان مصطفیٰ سے باخبر نہیں تھا. وہ کہنے لگا کہ یہ
اپنے مسجدیں بھر کے مجھے دوبارہ کہیں گے جاؤ پہاڑی کے اوپر چڑھو، دوبارہ بھرو، پھر آؤ، پھر اسی طرح اتنی خلقت 2-3 ہزار بندہ ہے تو سب کو پلانا پڑے گا۔ وہ پریشان ہو کے کھڑا ہو گیا، حضور نے ہاتھ ڈالا، فرمایا صحابہ اپنے اپنے برتن لاؤ۔ سارے صحابہ نے برتن بھرے، مسجدیں بھرے، سواریوں کو پلایا، خود پیا، اور تمام تر صحابہ نے وضو کیا، کئیوں نے غسل کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تسمہ بند کر کے اس حبشی نسل کو کہا، فرمایا دیکھو شہزادے، دیکھ تیرا یہ مشکیزہ اتنا ہی پانی اندر موجود ہے یا کچھ کم ہوا؟ اس نے مشکیزے کا منہ کھول کے دیکھا، اور کبھی مشکیزے کا منہ دیکھے، کبھی مصطفیٰ کا لباس دیکھے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ اس میں تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ فرمایا ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا، تیرا پانی کم نہیں ہوا، جا گھر لے جا۔ وہ کہنے لگا جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں جا۔ اس نے کہا جانا کس نے ہے؟ اب جاؤں کیسے؟ بلایا مصطفیٰ نے ہو تو جانے کے جو ہے وہ قابل نہیں رہتا، قدموں میں گرا، کلمہ پڑا، مسلمان ہو گیا۔ اب مسلمان ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پلٹ کے جاؤں گا، میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں آمنہ کے چاند کا غلام ہو گیا، میں مصطفیٰ علیہ رحمت کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں غریب ہوں، حبشی نسل ہوں، لوگ یقین نہیں کریں گے، کوئی نشانی نہیں دے دیتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ذرا مصطفیٰ علیہ رحمت قربان جائے اس حبشی غلام پر۔ حضور نے سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگا کے سینہ بھی بھر دیا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چہرہ بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا، کالا رنگ چٹے رنگ میں بدل گیا، وہ جھومتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گیا چمک تجھ سے باتیں ہیں چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی عظمت و شان خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اتنی عطا کی کہ کائنات کے تمام خطبہ بیٹھ کر قیامت کی صبح تک حضور کی شان بیان کریں تو رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے ایک باب بھی مصطفیٰ کی شان کا مقابلہ نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ بڑا خوبصورت واقعہ